نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو سب کو خوش آمدید۔ میں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت دن سے بہت ساری ویڈیو بنا رہی ہوں، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنی نوح کے پیدا کیا، کس طریقے سے کائنات بنائی، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا شرف بخشا، اور کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے مشکلات کا سامنا کیا۔ میری پچھلی ویڈیوز میں یہی کچھ تھا۔ آج ہم بات کریں کہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اولاد دی، اور کس طریقے سے ان کا آگے سلسلہ چلا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے۔ زندگی گزارنے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کافی ہنر سکھا دیا تھا، اور وہ وہاں پہ آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت حوا حاملہ ہوئیں، اور اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے 2 بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اماں حوا دوبارہ حاملہ ہوئی، اور اس بار بھی انہوں نے 2 بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ تھا۔ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کی بہن غازہ خوبصورت نہ تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا 180 بار حاملہ ہوئیں، اور 180 بار حاملہ ہونے کے بعد آپ نے ہر بار 2 بچوں کو ہی جنم دیا۔ وقت گزرتا گیا، حابیل اور قابیل دونوں جوان ہو گئے۔ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے آدم، اللہ رب العزت آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب آپ کے بچوں کی عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ قابیل کی بہن کی شادی اب حابیل سے کر دیں، اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور اللہ کا حکم سنایا۔ قابیل نے یہ بات سن کر کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی حابیل سے نہیں کروں گا، کیونکہ میری بہن بہت خوبصورت ہے، اور نہ ہی حابیل کی بہن کی شادی میں آپ سے خود سے کروں گا، کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ انہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ لیکن قابیل کسی طرح نہ مانا۔ انہوں نے کہا اب والد صاحب آپ زیادہ حابیل کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی حابیل کو پسند کیا ہے، آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، کہ تم بھی میرے بیٹے ہو، وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ اور یہ پہلی حکم عدولی جو ماں باپ کی وہ قابیل تھا۔ روئے زمین پہ اس سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا، کوئی ماں باپ بھی نہیں بنے تھے۔ پہلے ماں باپ بھی حضرت آدم اور اماں حوا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو حکم عدولی قابیل نے کی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ بہرحال آپ نے دونوں بچوں کی شادی کر دی۔ قابیل کی بہن کی اقلیمہ کی شادی حابیل سے، اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے کر دی۔ قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ شادی تمہارے ماں باپ نے ہماری کر دی ہے، لیکن میں کسی صورت بھی یہ قبول نہیں کرتا، تم میری بہن کو طلاق دے دو۔ حابیل بولا میں کیسے طلاق دوں، میری بیوی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ اب اللہ رب العزت کریں گے، تم دونوں جاؤ اپنی اپنی بکریاں لے کر کوہ منا کی ایک پہاڑی پر رکھو۔ کوہ منا ایک جگہ ہے جہاں پہ حاجی مناجات کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، وہاں پہ جو اب تک قربانی اسی جگہ پہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں اپنی اپنی بکریاں لو اور کوہ منا پہ جا کے رکھو۔ اللہ رب العزت کو جس کی قربانی منظور ہوگی، اس کی اللہ کے حکم سے کوئی آتش آ کے اس قربانی کو جلا دے گی، اور جس کی قربانی اللہ رب العزت نہیں لیں گے، اس کی قربانی بکری نہیں جلے گی۔ دونوں بھائی جا کے بکریاں اپنی جا کر کوہ منا کی پہاڑی پر رکھا ہے۔ غیب سے ایک آتش آئی اور انہوں نے حابیل کی بکریوں کو جلا دیا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی اللہ رب العزت نے منظور کر لیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ حابیل نے پھر وہی کہا کہ بھائی اس میں تمہارا اور میرا کوئی معاملہ نہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، اللہ کے فیصلے کو مان لینا چاہیے۔ قابیل نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اب میں نے تمہیں مار کر ہی رہنا، حابیل نے کہا کہ بھائی اگر تم مجھے مار دو گے مگر میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ کے فیصلے کے آگے مطمئن ہوں۔ ہاں قابیل نے کہا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت بھی تم سے پیار کرتے ہیں، والد بھی تم سے پیار کرتا ہے، تمہاری آگ نے قربانی جلا دی، میری قربانی نہیں ہوئی، مجھے یہ بات منظور نہیں۔ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حاکم بنایا ہوا تھا۔ جب کوئی اپنا فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو ایک جگہ کوہ منا پہ جا کے اپنی قربانی کے لیے کوئی جانور رکھ دیتے تھے، جو اس کا فیصلہ ہونا تھا وہ آ کے اس کی قربانی کو جل جاتی تھی۔ غیب سے آگ آتی تھی اور اس کی قربانی جلتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی سچا ہے۔
اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی کو حاکم بنایا ہوا تھا. اگر کوئی آدمی اپنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنا تھا تو کشتی کو پاس آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. جیسے وہ کشتی کو ہاتھ لگاتا تھا اور کشتی ساکن رہتی تھی، جنبش نہیں کرتی تھی، تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی سچا ہے. اور اگر کوئی دوسرا آدمی جو کہ جھوٹا آدمی تھا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوتا تھا اور کشتی کو ہاتھ لگاتا تھا، کشتی ہلنے لگی تھی. بہرحال ہر پیغمبر کے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ سلسلہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر اللہ رب العزت نے ختم کر دیا. ناظرین گرامی، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا تھا، قتل بھی ہونا تھا، خون بھی ہونا تھا، بھائیوں نے لڑائیاں بھی کرنی تھی. یہ سب کچھ اسی زمانے سے شروع ہوا جو کہ اب تک چلتا آ رہا ہے. بہرحال لا محالہ جو کچھ ہوا، دونوں بھائی آ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے اپنا سارا ماجرا سنائے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی منظور کر لی ہے، قابیل اب اکلیمہ تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے، تم اس کا خیال چھوڑ دو. قابیل خاموش ہو گیا. اب حابیل کو رستے سے ہٹانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے تدبیریں کرنے لگا. کس طریقے سے مارا جائے؟ اس وقت کوئی اوزار نہیں تھے، کوئی چھری چاقو قتل کرنے کا کوئی آلات نہیں تھے، لیکن سوچ رہا تھا، غصے میں اس کا دماغ آؤٹ ہوا تھا کہ میں اس کو ماروں کیسے. ایک دن حابیل کو کہنے لگا کہ میں تمہیں مارنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کل کو میرے بچے اور تمہارے بچے لڑیں گے، تمہارے بچے مجھے، میرے بچوں کو غلط باتیں کہیں گے، ان کو طعنے تشیح کریں گے کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تمہارے باپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے. یہ باتیں بہت غلط ہو جائیں گی، اس لیے میں تمہیں مار دوں گا. حابیل وہ پھر بولا کہ بھائی اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر آپ مجھے مارو گے تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گا، اللہ رب العزت مجھے جنت پیش کریں گے. اگر آپ مارو گے تو آپ تو دوزخ میں جاؤ گے، آپ عاصی اور گناہگار ہو جاؤ گے، ملعون قرار دیے جاؤ گے. لیکن قابیل نے کہا نہیں، میں تمہیں ماروں گا. ایک بار حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو کہنے لگے کہ اب میرا دل کر رہا ہے میں دوبارہ حج کر کے آؤں. اللہ رب العزت کے حکم سے آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے. جو ہی حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے، بہت اچھا موقع ملا قابیل کو حابیل کو مارنے کے لیے. اس نے سوچا کہ آج حابیل کا کام ختم کر دیتا ہوں. حابیل کے پاس گیا تو حابیل اپنی بکریوں کے پاس سو رہا تھا. اب وہ سو رہا ہے، اس کو کیسے مارا جائے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. شیطان نے چونکہ اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے مخلوق کے رگوں میں خون میں سماؤں گا، ان کے رگوں میں دوڑوں گا. شیطان اسی وقت ایک انسان کی شکل میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا. اس نے سانپ زمین پہ پھینکا اور زمین سے پتھر اٹھا کر سانپ کو مارا. جو ہی پتھر سانپ کو لگا، سانپ مر گیا. یہ سب کچھ نے قابیل کو دکھانے کے لیے کیا. یہ سب کچھ کر کے وہ آدمی غائب ہو گیا. وہ تو انسان تھا ہی نہیں، شیطان تھا. قابیل نے جب دیکھا کہ سانپ کو مارنے کے لیے اس نے پتھر اٹھایا اور وہ سانپ مر گیا تو مجھے اس نے سمجھایا ہے. اس نے فٹافٹ خود بھی پتھر اٹھایا اور بھائی کے سر میں جا کے مارا. جو ہی اس کے سر میں پتھر لگا، اس کا سر پھٹا اور وہ وہی مر گیا. قابیل نے بہت بڑا جرم کیا. اس کی لاش کو لے کے پھرنے لگا. اب کیا کیا جائے؟ اس وقت تک روئے زمین پہ کوئی شخص مرا نہیں تھا کہ کیسے دفنانا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ جہاں جہاں اس کا خون گرتا تھا وہیں سے زمین شور مچانے لگتی تھی. اللہ رب العزت نے پھر اس میں حکمت دکھائی اور انہوں نے زمین پر 2 کوے بھیج دیے. دونوں کوے زمین پہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے. ایک کوا کمزور تھا، ایک صحت مند تھا. صحت مند کوے نے کمزور کوے کو مار دیا. جو کوا مر گیا، دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اتنی کھودی کہ اس کوے کی لاش کو اس میں ڈال کر اس نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. قابیل یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا. اس نے فوراً اسی طرح ہی کیا، زمین کھود کر بھائی کی اس میں لاش دبا دی. جیسے اس نے لاش دبائی، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو رانوں تک دبوچ لو. زمین نے قابیل کو رانوں تک دبوچ لیا. دوبارہ آواز آئی، زمین قابیل کو سینے تک دبوچ لو. آپ کو سینے تک دبوچ لیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قابیل تیری یہی سزا ہے. قابیل بولا کہ اللہ میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، آپ نے ابلیس کو نکال دیا تھا، اس کو زمین نے تو نہیں دبایا تھا، آپ نے تو اس کو بہشت سے نکالا تھا، تو مجھے کیوں آپ نے دبوچ لیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملعون، اس نے کوئی خون ریزی نہیں کی تھی، اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کو میں نے نکال دیا. تو نے تو اپنے بھائی کا خون کیا، تو نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے. پھر بولا کہ اللہ رب العزت میرے بھائی نے بھی تو آ کے آپ کے قابیل نے بولا اللہ رب العزت آپ نے میرے بھائی کی قربانی قبول کر لی. اللہ رب العزت نے کہا اس کا کیا قصور تھا؟ قربانی تو میں نے قبول کی تھی، تم نے تو خون ریزی کی ہے، تم نے تو خون بہایا اپنے بھائی کا.
قابیل نے کہا میرے والد نے بھی تو آپ کی عدولی کی تھی، اس نے بھی تو گندم کے دانے کھائے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملعون، انہوں نے خون ریزی نہیں کی تھی، صلہ رحمی نہیں، صلہ قطع رحمی نہیں کی تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قابیل کو کہا کہ تو نے خون ریزی کی ہے، ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا۔ قابیل بولا اللہ رب العزت تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں نے اپنے والد سے ایک ہی بات سنی تھی کہ ان کی توبہ آپ کے عرش پہ لکھے ہوئے کلمے کی بدولت ہوئی تھی، جس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اپنی ذات کی قسم، اپنی ذات کی آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے، اس کلمے کی بدولت مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے پتھر مار کے قابیل کو مار دیا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو اپنے قدرت کاملہ سے زندہ کیا، فرشتے نے پھر اس کو مار دیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو زندہ کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا کہ ایک انسان کا بغیر وجہ کے قتل کر دینا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس طریقے سے قابیل نے حابیل کو پتھر دے کر مارا، اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج کر اسی طرح قابیل کو مارا۔ ناظرین گرامی، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونا تھا، کائنات بننی تھی، کائنات میں اچھے برے لوگ ہونے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو قابیل ہی کی تابع داری میں ہیں، اس کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حابیل کی تابع داری میں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے چیپٹر کے ساتھ، کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، پلیز خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔